السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگوں نے اردو تنقید کے ضمن میں گفتگو کی تھی۔ ہم نے اردو ادب کی تعریف کو پڑھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ادب کا تنقید سے جو کچھ بھی تعلق ہے، جو کچھ بھی رشتہ ہے ادب اور تنقید میں، اس رشتے کو بھی سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تنقید کی تعریف بھی ہم نے پڑھی تھی کہ تنقید دراصل کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کا امتیاز ہے عام لفظوں میں، اور ادب میں تنقید کا کام یہ ہے کہ تنقید ادب میں ادب کے شہ پاروں کا تجزیہ کرتی ہے، اس کا ایک مرتبہ ایک مقام متعین کرتی ہے، ادب کو جانچتی ہے، ادب کو پرکھتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ادب اور تنقید دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی لازم و ملزوم ہے۔ بغیر تنقید کے ادب بھی تکمیل نہیں ہو پاتا، اور ادب کے بغیر تنقید بھی جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ادب میں، کیونکہ اگر ادبی سرمایہ ہی نہ ہو تو پھر ادب میں ادبی تنقید کا کیا کام؟ لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک قدم چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب ضرورت پر بھی ہم نے روشنی ڈالی تھی کہ ادب میں تنقید کی کیا ضرورت ہے، کہ جو کچھ بھی شہ پارے وجود میں آتے ہیں، جو کچھ بھی ادبی شہ پارے وجود میں آتے ہیں، ان ادبی شہ پاروں کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے، ان کی ایک قدر و قیمت متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے تنقید کی کافی اہمیت ہوتی ہے، اس کو ہم نے تفصیلی دیکھا ہے اس سے پہلے کے ویڈیو میں، اور جتنی ضرورت ہے اس کی اتنی اہمیت بھی ہے، کیونکہ جب تک ہم ادب کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس کی قدر و قیمت کو متعین نہیں کر سکیں گے، تب تک جو ہے ادب کو اس کے مقام تک پہنچایا نہیں جا سکتا۔ لہذا اس کی کافی اہمیت ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ اردو تنقید کے جو اصول ہوتے ہیں اور اردو تنقید کا جو قدیم سرمایہ ہے، ان پر ہم نے جو ہے تفصیلی گفتگو کی ہے، چاہے وہ تذکرے ہو، چاہے خطوط ہو، چاہے اساتذہ کی اصلاحیں ہوں، یا کوئی اور گفتگو ہو جو اردو تنقید کے سرمایہ سے متعلق ہے، ہم نے اس پر مفصل روشنی ڈالی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اردو تنقید کے مختلف دبستان کیوں وجود میں آئے ہیں، اور ان دبستانوں کی کیا ضرورت ہے، اور اردو ادب میں یعنی ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں کون کون سے دبستان وجود ہیں جن کو ہمیں پڑھنا ہے۔ ادب کو جانچنے اور پرکھنے کا الگ الگ نظریہ، ایک طریقہ ہوتا ہے، طرز ہوتا ہے، اور ہر وہ آدمی جو ادب کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ذاتی اوپینین ہوتا ہے، اس کا ایک ذاتی جو ہے اظہار ہوتا ہے، ادب کو سمجھنے کا ایک طرز ہوتا ہے۔ مختلف ادیبوں نے مختلف علوم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ادب کو ان علوم کی روشنی میں جانچا ہے، ان علوم کی روشنی میں ادب کو انہوں نے پرکھا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں ادب کے مختلف تنقیدی دبستان وجود میں آئے ہیں۔ ادب کو جانچنے کے جو مختلف طرز تھے، طریقے تھے، جو مختلف نظریات تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کہیں ہمیں فارسی سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اردو ادب کہیں ہمیں عربی سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اردو ادب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی انگریزی سے بھی استفادہ حاصل کرتا ہے۔ تو گویا ادب کے اندر، بالخصوص اردو ادب کے اندر، مختلف علوم و فنون کا بہت بڑا دخل رہا ہے، مختلف علوم کا، کیونکہ زبانیں جو ترقی حاصل کرتی ہیں، وسیع ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں، پھولتی ہیں، تو اس کا سبب ہی یہی رہتا ہے کہ زبانوں کے اندر دیگر اور زبانیں آ کر مدغم ہو جاتی ہے، ضم ہو جاتی ہے، یا زبانیں دوسری زبانوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تنقید میں بھی یہی ہوا ہے، ادب کو سمجھنے کے لیے مختلف نظریات وجود میں آئے ہیں، سائنسی نظریات وجود میں آئے تو اس سے جو ہے سائنٹیفک تنقید کا دبستان وجود میں آیا۔ سائنٹیفک نظریات کے حامل لوگوں نے ادب کو سائنسی اصولوں کی بنیاد پر، حالانکہ ادب اور سائنس دو مختلف چیزیں ہیں، دونوں کے الگ الگ مقاصد ہیں۔ بنیادی طور پر تو ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کی
فلاح کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے جو ہے ادب وجود میں آیا، انسان کو مسرت پہنچانے کے لیے ادب وجود میں آیا، وہیں پر سائنس کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسانی زندگی کو سہولت پہنچائے، ترقی پہنچائے انسان. تو دونوں کا مقصد یہی ہے، دونوں کا وجود بھی یہی ہے. دونوں کا وجود کیوں ہے؟ انسانیت کے لیے. ادب کا بھی وجود انسانیت کے لیے ہے اور سائنس کا وجود بھی انسانیت کے لیے، دونوں کا وجود بھی انسانیت کے لیے. تو ادب میں سائنسی نقطہ نظر سے ادب کو سمجھنے والوں نے ادب کو سمجھا، ان اصولوں کی بنیاد پہ ادب کو جانچا، پرکھا، سمجھنے کی کوشش کی اور ادب انہوں نے پیش کیا اسی طرح سے. اور انہوں نے جو کچھ بھی سائنسی نظریات تھے اس پہ جانچنے پرکھنے کے بعد پھر اس کی قدر و قیمت متعین کی ادب کی. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی تنقید بھی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس تنقید میں جو ہے نہ صرف ادب کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے نفسیات کی اصولوں پر، بلکہ اس سے قبل جو ہے نقاد کو ان تخلیق کاروں کو جو ادب کو پیش کرتے ہیں، ادب لکھتے ہیں، ادب کے جو تخلیق کار ہیں، ان کا بھی مطالعہ جو ہے نفسیاتی تنقید میں ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نفسیاتی اصولوں کی بنیاد پر ادب کو جانچا گیا. ادب میں جتنا کچھ بھی لکھا گیا، جو کچھ بھی لکھا گیا، جو کچھ بھی ادب وجود میں آیا، ان تمام ادب کو نفسیاتی اصولوں کی بنیاد پر جانچا اور پرکھا جاتا ہے. اور وہ اصولوں کی بنیاد پر اگر ادب کھرا اترتا ہے تو نفسیاتی اصولوں کے مطابق وہ ادب کارآمد ہے، بہتر ہے، اچھا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ادبستان جو ہے وجود میں آئے ہیں، جیسے ترقی پسند تنقید ہے. ترقی پسند نقاد جو ہوتے ہیں ان کی اپنی نظریات ہیں، انہوں نے بھی ادب کو اپنے نظریات سے سمجھنے کی، پرکھنے کی کوشش کی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ہمارا ملک، نہ صرف ہمارا ملک، پوری دنیا بھی جو ہے غلامی کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی. سامراجیت کا دور تھا، سرمایہ دار دولت مند ہوتے جا رہے تھے اور کسان، مزدور، غریب دن بدن غریب ہو رہا تھا. ایک طبقہ امیر ہوتا جا رہا تھا جس کے پاس دولت ہے، سرمایہ دار ہے، اور ایک طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا. وہ جس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ جو مختلف کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کسان ہیں یا فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، مزدور بیچارہ بس تھوڑی سی کمائی حاصل کر لے رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے اسی میں، اس چھوٹی سی کمائی میں وہ دن بھر اپنا پسینہ جو ہے اپنی فیکٹری کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنا خون پسینہ اس فیکٹری کی ترقی کے لیے لگا دیتا ہے. لیکن ماحصل یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت چند، اس کی محنت کے بدلے بہت ہی تھوڑا سا جو ہے اس کا سرمایہ اس کو دیا جاتا ہے، اس کا نعم البدل اس کو دیا جاتا ہے، جو حقیقتاً وہ نعم البدل نہیں ہے بلکہ ایک معاوضہ ہے. معاوضے کی شکل میں ایک تھوڑی سی رقم دی جاتی ہے. لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم اس شخص کے لیے کافی ہے جس نے پوری زندگی اس فیکٹری کے لیے وقف کر دی تھی. وہ انسان صبح سے لے کر شام تک فیکٹری میں کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھر میں جو ارمان ہے بیوی کے، بچوں کے، ان کی تکمیل نہیں کر پاتا. ان کے ارمان تو دور کی بات ہے، ان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کر پاتا. تو اس قسم کا ایک ماحول تھا. ہمارا ملک بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. کچھ ترقی پسندوں نے ایک تحریک چلائی اور ایک تنظیم وجود میں لائی جس کو ہم ترقی پسند تحریک کہتے ہیں، جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ سامراجیت کے دور کو ختم کر دیں گے. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا وہ خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس کے خلاف آواز بلند کی. تو وہ بلند کرنے والا سب سے پہلا شخص کارل مارکس. یوں تو میرے آقا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب یہ یہاں جب ہم کارل مارکس یا ترقی پسند نظریات کے ضمن میں بات کرتے ہیں تو کارل مارکس وہ شخص تھا جس نے جو ہے اس قسم کے نظریات کو پیش کیا، اس کے نظریات کو لے کر چلتے رہے. تحریک وجود میں آئے، ان تحریکوں نے ادب پر بھی بہت زیادہ اثر کیا، اور اس تحریک کے نظریات پر، اس تحریک کے اصولوں پر ادب کو جانچا اور پرکھا گیا ہے. بہت بڑے نقاد اس تحریک سے وابستہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ادب ایسا بنانا چاہیے یا ادب اس طریقے کا تخلیق دینا چاہیے کہ اس ادب سے ہمیں نیند نہ آئے،
بلکہ بیدار کرے وہ ادب، انقلاب لائے۔ ادب کا مقصد انقلابیت لانا تھا، ادب برائے ادب نہیں تھا، ادب برائے مقصد بن گیا۔ ادب اصل کیا ہوتا ہے؟ ادب برائے ادب۔ ادب کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ادبیت پیدا کرنا، اخلاق پیدا کرنا، تہذیب پیدا کرنا، انسان کو مسرت پہنچانا، یہ تھا ادب کا اصل مقصد۔ لیکن اب ادب کو نظریہ بدلا گیا ترقی پسند تحریک کے ذریعے سے۔ بہرکیف ان اصولوں کی بنیاد پر بھی جو ہے ترقی پسند تحریک وجود میں آئی ہے۔ اب اور انہوں نے ادب کو اس طرز سے دیکھا، اس طریقے سے دیکھا اور کہا کہ نہیں، ادب ایسا ہونا چاہیے۔ ان کی اپنی کوششیں تھیں، کاوشیں تھیں، جس کی وجہ سے اس قسم کا ادب جیسا ترقی پسند ادیب چاہتے تھے، جیسے ترقی پسند نقاد چاہتے تھے، جیسا ترقی پسند بانیان چاہتے تھے، جیسا اس تحریک کے جو علمبردار تھے وہ لوگ جیسا چاہتے تھے، ویسا ادب وجود میں لایا گیا۔ اب دیکھیے، ترقی پسند تحریک نے یہ کہا کہ ادب کے اندر جو ہے مقصدیت ہو، تو ظاہری بات ہے مقصدیت جب آتی ہے تو پھر وہاں حسن بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں رومانیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں جمالیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے تحریکیں بھی اردو ادب میں وجود میں آئیں جنہوں نے ادب کو جمالیاتی نقطہ نظر سے جانچنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا مکمل نظریہ یہ تھا، ان کی مکمل فوکس اس بات پر رہا ہے کہ ادب کے اندر جمالیات ہونا چاہیے، حسن ہونا چاہیے، حسین ادب ہونا چاہیے، جس کو جب قاری پڑھے تو وہ اس سے بہت محظوظ ہو، وہ اپنے غموں کو بھول جائے، جمالیات میں وہ کھو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمالیاتی نقاد بھی جو ہے ہماری دبستان سے وابستہ رہے ہیں، رومانیت بھی رہی ہے، مغربی نقطہ نظر سے رومانیت کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے، تو رومانیت بھی ہمارے پاس ہے، ترقی پسند تنقید بھی ہمارے پاس ہے، جمالیاتی تنقید بھی ہمارے پاس ہے، سائنٹیفک تنقید بھی ہمارے پاس ہے، نفسیاتی تنقید بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ مختلف الگ الگ قسم کے دبستان ہیں جو ہمارے ادب میں وجود میں آئے، اردو ادب میں وجود میں آئے۔ انہوں نے ادب کو جانچا، پرکھا، سمجھا اور اپنے اپنے نظریات کو پیش کیا، اپنے نظریات کی بنیاد پر ادب کو دیکھنے کی کوشش کی، اپنی اصولوں کی بنیاد پر ادب کو جانچنے کی کوشش کی۔ اور ہر کسی نے یہ کہا کہ بھئی نہیں، ادب ایسا ہونا چاہیے، کسی نے کہا ادب ایسا ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ ادب کے اندر مقصدیت ہونا چاہیے، مقصد کے مطابق ادب کو ترتیب دینا چاہیے، مقصد کے مطابق ادب کو لکھنا چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں، ادب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مقصدیت کی، اگر مقصدیت چلے جائیں گی تو ادب کا حسن ختم ہو جائے گا۔ ادب کے حسن کو برقرار اگر رکھنا ہے تو مقصدیت کا جو پہلو ادب میں داخل کیا گیا ہے اس کو نکال دینا ضروری تھا۔ پھر اب کیا کریں گے؟ تو پھر الگ الگ نظریات وجود میں آتے گئے، تو کسی نے کہا کہ مقصدیت ہو، تو کسی نے مقصدیت کے خلاف آواز بلند کی، اور ہر ایک کا اپنا دبستان رہا۔ انہی اصولوں کے بنیاد پر اردو تنقید میں مختلف دبستان تنقید وجود میں آئے۔ وہ تمام تو نہیں بلکہ بہت کچھ تنقیدی دبستان کا مطالعہ ہم کریں گے، جن میں ایک اہم جو ہے دبستان ہے جس کا نام سائنٹیفک تنقید ہے۔ کافی اہم ہے کیونکہ میرے نظریے سے یہ وہ دبستان ہے جس میں ادب کو بھی جانچا جاتا ہے اور ادیب کو بھی جانچا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ ادب اور ادیب دونوں کا بھی مطالعہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ تخلیق کار کی شخصیت کا اثر تخلیق پر بھی پڑتا ہے۔ جب ہم کسی تخلیق کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اس تخلیق کو دیکھتے اگر ہم اس تخلیق کار کو دیکھیں اور اس کی طبیعت کی مناسبت اور اس تخلیق کو میں اگر یکسانیت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے نا۔ ایک آدمی حسن پرست ہے اور وہ جمالیہ قدرتی مناظر کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب وہ کوئی تخلیق لکھتا ہے تو ظاہری بات ہے خوبصورت مناظر کو وہ قلم بند کرے گا اپنی تحریر میں، اپنی ادب میں۔ لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے جو حسن پرست تو نہیں ہے، وہ ترقی پسند نظریات کا حامل ہے، وہ مقصدیت کا حامل ہے، وہ غربا
کے حقوق کی بات کرتا ہے، اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ قلم تھام اور اپنے قلم سے وہ اس ادب کو تخلیق کر جس کے اندر حسن ہی حسن نظر آئے، تو وہ اپنے نظریے کا حسن داخل کرے گا، قدرتی مناظر کو یا حسین مناظر کو یا حسن کو داخل نہیں کرے گا ادب میں۔ تو ادب کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ضرورت صرف ادب کو جانچنے کی نہیں ہے، بلکہ تخلیق کار کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور وہ تخلیق کار کو سمجھنے کا مادہ صلاحیت وہ جو ہے نفسیاتی تنقید میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم دوسرے اس میں نفسیاتی تنقید دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔